سيد الإنس والجنات محبوب الأرض والسماء اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: رجب شهر الله والشعبان شهري ورمضان لأمتي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم بارك لنا في الرجب والشعبان وبلغنا إلى رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرینش باغی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش باغی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اجالے میں آگے دنیا، سوتے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گئے. جہاں نہیں پڑی نظر وہاں ہے رات آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گئے. میرے انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، شعبان المعظم کا ماہ مبارک اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور رمضان شریف بالکل سایہ فروز ہونے کے قریب ہے. ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمیشہ سے یہ معمول تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 ماہ پہلے سے رمضان شریف کی تیاری شروع فرما دیتے تھے. جس طرح آپ نے احادیث سماعت کی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کا اہتمام کرتے: اے اللہ رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرمائیں اور ہمیں رمضان تک پہنچائیں. عقل مند، دانا اور سمجھدار جو لوگ ہوتے ہیں وہ
وقت کو قیمتی بناتے ہیں۔ ان کے ہاں ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے سیزن کو اور قیمتی وقت کو ضائع کر دیں۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں فصل کا جب موسم ہوتا ہے، گندم کا سیزن ہوتا ہے، چاول کا سیزن ہوتا ہے، یا منڈی میں لوگوں کا مالٹے کا سیزن ہے، آم کا سیزن ہے، سیب کا، ٹماٹر کا سیزن ہے، وہ منڈیوں والے لوگ اپنا کھانا پینا بھول جاتے ہیں۔ انہیں اپنی نیند کی پرواہ نہیں ہوتی، انہیں ایک ہی لگن ان کے اندر ہوتی ہے کہ ہم اپنے اس وقت کو قیمتی کیسے بنا دیں، کس طریقے سے زیادہ ہم مال کما لیں اور کچھ دن اچھے انداز میں آسودہ حال ہو جائیں۔ اگر ایک بندہ فصل لگانے والا ہے یا منڈی میں کام کرنے والا ہے اور اس کا سیزن ہے اور اس میں سستی کرے تو لوگ اسے بے وقوف کم عقل کہتے ہیں، بھائی تیرا سیزن ہے تو ضائع کر رہا ہے۔ میرے انتہائی قابل صد احترام بزرگ اور بھائیوں، اہل ایمان کا سیزن رمضان شریف ہے، اور اس رمضان شریف میں ایسی برکتیں اور ایسی رحمتیں اترتی ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے۔ لیکن اس کا آغاز شوال المعظم سے ہو جاتا ہے۔ یہ جو دن ہمارے چل رہے ہیں شب برات کے بعد کے، یہ رمضان شریف کی ابتدا ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس طرح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے آسمان کی کناروں سے سورج کی تھوڑی تھوڑی کرنیں آتی ہوئی نظر آتی ہیں، نمودار ہوتی ہیں، ایک دم سورج طلوع نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ کرنیں آنا شروع ہوتی ہیں، جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ابھی سورج آنے والا ہے، اور کچھ ہی دیر گزرتی ہے کہ سورج آفتاب کے ساتھ جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایسے ہی کاملین اولیاء اللہ، ان کے رفقاء، ان کی خدمت میں بیٹھنے والے جو ان کے مریدین اور عام اہل ایمان ہوتے ہیں، جنہیں اللہ نے دل کی آنکھ دی ہوتی ہے، جن کے قلب کا تصفیہ ہو چکا ہوتا ہے اور جن کے نفس کا تزکیہ ہو چکا ہوتا ہے، وہ شعبان المعظم کی 15ویں شب سے ہی رمضان کی برکتیں محسوس کرتے ہیں، اور انہیں کیفیات بتلاتی ہیں کہ رمضان شریف آ رہا ہے۔ تو آج یہ جو گھڑیاں چل رہی ہیں، یقین جانیے یہ وہی روحانی کیفیات دینے والی ہیں۔ آج تو ہم نے تصفیہ اور تزکیہ کو بھی نہیں سمجھا، عوام تو عوام ہے، بعض علم والے بھی اس کی تکمیل نہیں سمجھتے۔ تصفیہ کا مطلب ہوتا ہے صاف کرنا، تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا۔ جس طریقے سے عام طور پہ 2 مثالوں سے بات کر کے میں آگے بڑھتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دروازے کا شیشہ ہے، گاڑی کا شیشہ ہے، اس کے اوپر گرد و غبار اور مٹی آ جاتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں جی؟ ہم اس کو کپڑے سے جھاڑتے ہیں اور مٹی اتر جاتی ہے، کیونکہ مٹی نے اس کے اوپر تہ بنائی تھی، ہم نے کپڑے سے اس کو جھاڑا تو وہ اس کی صفائی ہوگی، وہ صاف ہو گیا۔ یہ جو چیز ہوئی ہے، یہ شیشے کا تصفیہ ہوا ہے، اسے صاف ستھرا کیا ہے۔ اسی انداز میں جب انسان سے گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، یہ گناہ اس کے دل کے اندر نہیں گھس جاتے، اس کے دل کے اوپر تہ بناتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے، اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ تہ مٹ جاتی ہے، اگر یوں ہی بڑھتا رہے تو وہ سیاہ نقطے لگتے لگتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ اس کے رسول کی محبت، قرآن کریم کی آیات کی لذت اور دعاؤں کا وہ خاص چاشنیوں سے نصیب نہیں ہوتی، ایمان کی حلاوت نظر نہیں آتی، اس کے دل پہ تہ آ چکی ہے۔ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نیک اور اللہ کے نیک اولیاء اللہ، علماء، مساجد، مدارس، خانقاہوں کے ماحول میں جاتا ہے تو اس کے دل کی وہ تہ اتر جاتی ہے اور دل اس کا صاف ہو جاتا ہے۔ اسے تصفیہ قلب کہا جاتا ہے، اور قرآن بھی ہم سے یہ صاف ستھرے دل کا مطالبہ کرتا ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، فرمایا قیامت کے دن تمہیں مال اور اولاد کام نہیں آئے گی، تمہارا وہاں صاف ستھرا دل کام آئے گا،
جس دل کے اوپر سے گناہوں کی تہ ایسے صاف ہو جائیں گی جیسے شیشے سے آپ نے مٹی کو جھاڑا. اور اسی انداز میں ایک چیز ہوتی ہے تزکیہ، کسی چیز کو پاک کرنا. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک کپڑا ہے، اس کپڑے کے اندر ناپاکی چلی گئی ہے، کسی بچے نے پیشاب کر دیا ہے، کوئی ایسی چیز پڑ گئی ہے، اب وہ جو کپڑا ناپاک ہوا ہے اب وہ نجاست کپڑے کے اندر سرایت کر چکی ہے. یا آپ دیکھتے ہیں قالین ہے، دری ہے، کوئی مسلح ہے، کسی بچے نے اگر اس کو ناپاک کر دیا ہے، وہ ناپاکی اس کے اندر اتر جاتی ہے. اب اس کا تزکیہ نہیں ہوتا کہ کپڑے کو کپڑے سے جھاڑیں تو اتر جائے، بلکہ اس کا تزکیہ ہوگا. اس کے لیے ہمیں پانی لانا پڑے گا، اس کے لیے سرف یا صابن کا انتظام ہوگا. پھر اس کپڑے کو پانی سرف ملا کے اس میں ڈبویا جائے گا، پھر اس کو نکال کے اس کو نچوڑیں گے، اس کے اندر سے وہ گندگی نکلے گی. 3 دفعہ پانی سے بار بار نکالیں گے تو یہ پاک ہوگا. یہ تزکیہ ہوتا ہے. ایسے ہی انسان کے نفس کے اندر شہوات اور گناہ اتر جاتے ہیں، اس کو اللہ والوں کی صحبت میں جانا پڑتا ہے. اللہ جل جلالہ مزکی، اللہ پاک کرنے والے ہیں. اللہ جل جلالہ کا یہ قرآن ہے، اسی انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے، یہ اسلام ہے جو انسان کو پاک صاف کرتا ہے. تو سامعین گرامی قدر، ہر اہل ایمان کے لیے بنیادی شرط ہے اپنے دل کا تصفیہ کرے اور اپنے نفس کا تزکیہ کرے. قرآن یہ کہتا ہے قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہے. اور یہ تزکیہ اتنی اہم چیز ہے. ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف بنایا. بیت اللہ شریف بنانے کے بعد آپ نے اللہ جل جلالہ سے دعا کی کہ ربنا تقبل منا، اے اللہ اس محنت کو، جہد کو ہم سے قبول فرمائے. اور ایک دعا مانگی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اے اللہ میں نے مسجد بنا دی ہے، مجھے امام چاہیے. میں نے مدرسہ بنا دی ہے، مجھے مدرس چاہیے. اے اللہ میں نے خانقاہ بنا دی ہے، مجھے شیخ چاہیے. اے اللہ ایسا نبی بھیج جو ان کے قرآنی آیات کی تلاوت بھی کرے، جنہیں تعلیم و کتاب و حکمت بھی سکھائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اصلاح بھی کرے اور تزکیہ نفس بھی کرے. حضرات علماء فرماتے ہیں کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام کے لیے تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ کی آخر میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. اللہ جل جلالہ نے دعا قبول کی اور اللہ نے فرمایا هو الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے سورہ جمعہ میں فرمایا کہ پیغمبر بھیجا، یتلو علیہم آیاتی، جو اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ بھی کرتا ہے، اور تعلیم و کتاب و حکمت بھی ان کو سکھاتا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تزکیہ کو پہلے لایا ہے، تعلیم حکمت کو بعد میں رکھا ہے، کہ تلاوت آیات کے ساتھ ہی انسان کا تزکیہ قلبی ہوگا اور پھر تزکیہ نفس بھی ہوگا. اب جب اس کے بعد کتاب و سنت کی تعلیم اس کے اندر جائے گی تو اللہ کے کامل ولی تیار ہوگا. بہرحال یہ ایک بنیادی چیز ہے. اللہ مجھے آپ کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین گرامی قدر، ہم شعبان میں چل رہے ہیں. شعبان 5 لفظوں کا مجموعہ ہے. ایک اس میں پہلا لفظ کیا ہے جی؟ آپ کو پتا ہوگا، شین. شین یہ آپ یاد کریں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی. شعبان شعبہ سے بنا ہے. شعبہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں کہ فلاں چیز کا شعبہ، پانی کا شعبہ ہے، ریت سیمنٹ کا شعبہ ہے، مختلف شعبہ جات ہوتے ہیں. تو شعبان شعبہ سے ہے کہ اس میں لڑکیوں کے مختلف شعبے ہوتے ہیں، جو اللہ کے فرشتے مختلف شعبوں میں ڈیوٹی لگی اور سارے اس میں ریڈی ہو جاتے ہیں اور یہ تیار ہوتے ہیں رمضان شریف کی عبادات کے لیے. تو شین پہلا لفظ ہے، دوسرا عین ہے، تیسرا الف ہے، نہیں تیسرا با ہے، چوتھا الف اور پانچواں نون ہے. یہ 5 لفظ ہیں. یہ 5 لفظ ہمیں دعوت فکر دیتے ہیں. یہ آپ نے سمجھنی ہے. اگر جو آدمی شعبان کو شعبان بنا کے گزارے گا، یقین جانے رمضان کو قیمتی بنا کے جنت کا حقدار بن جائے گا. شعبان سے شرافت انسانی مراد ہے. آج دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے اسے شرافت کی نگاہ سے دیکھا جائے.
وہ انسان شرافت انسانیت کے عروج پہ نظر آئے. شرافت انسانیت کا عروج اگر آپ چاہتے ہیں، اللہ نے شعبان کا مہینہ دیا ہے کہ آپ اس میں شرافت انسانی حاصل کر سکتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شرافت انسانی کیسے ملے گی؟ کس بنیاد پہ ہم سمجھیں گے کہ بندہ شریف ہے اور یہ بندہ شریف نہیں ہے؟ آئین بتاتی ہے کہ علو مرتبت دیکھے جائیں گے. جس کا مرتبہ اور مقام بڑھے گا اس میں شرافت بڑھے گی. جوں اس کا مقام اوپر جائے گا جوں اس کے اندر شرافت جائے گی. جناب مرتبہ اور مقام کیسے ملتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اے کائنات کے انسانوں، اس میں کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، عرب بھی ہیں، عجب بھی ہیں، پڑھے لکھے ان پڑھ ہیں. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اے لوگوں تم میں سے اللہ ایمان والوں کو اٹھائیں گے. پہلی بات یہ پتہ چلی کہ علو مرتبت کی بنیاد ایمان سے ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے یہ ایمان جو بڑھتا ہے والذین اوتوا العلم درجات، اللہ جل جلالہ علم کی بنیاد پہ انسان کو درجات دیتے. تو اگر ہم ایمان لانے کے بعد نماز ہم پڑھتے، نماز میں ایک مسائل ہے، نماز کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں، اور روزہ ہم رکھتے ہیں، روزوں کے سینکڑوں مسائل ہیں. ہم جو پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں، استنجا ہم جو کرتے ہیں، استنجے کا بھی خاص طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ہم پورے ہاتھ سے استنجا کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے. یہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھا پیارے آقا نے ناک صاف کرنے کے لیے بتلایا ہے. یہ چھوٹی انگلی ہمیں پاؤں میں خلال کرنے کے لیے بتائی ہے، اور یہ اس استنجے کا ہے. تو دین کی تمام معلومات جس سے 24 گھنٹے کی زندگی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہو، یہ علم فرض عین ہے. یہ ہر کلمہ کو بندے نے سیکھنا ہے، اور یہ وہ بنیاد طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ جسے ہم نے جری روپ میں سکولوں کے بورڈ پہ لگا دیا ہے. سکول میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ فن ہے، وہ علم نہیں ہے. علم وہ ہے جو مدارس میں اور مساجد میں اللہ والوں سے سکھایا جاتا ہے. سکول کا علم آپ کو مکان بنانا سکھائے گا، سکول کا علم آپ کو جوتی بنانا سکھائے گا، سکول کا علم آپ کو اسلحہ بنانا سکھائے گا، سکول کا علم آپ کو مائک بنانا سکھائے گا. لیکن قرآن کا علم آپ کو اللہ والا بنائے گا. قرآن کا علم آپ کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا کرے گا. تو اس لیے اگر شرافت انسانیت چاہتے ہیں، شعبان کے مہینے میں تو علو مرتبت کی طرف چلنا پڑے گا. ہم نے الحمدللہ دنیاوی اعتبار سے ہم ترقی کرتے ہیں. پہلے ہم لوگ خچروں پہ گدھوں پہ سواری کرتے تھے، آج سائیکل موٹر سائیکل پہ گاڑیوں پہ آ چکے ہیں. دنیاوی اعتبار سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. دینی اعتبار سے آج سے 50 سال پہلے ہم کھڑے تھے، آج وہیں کھڑے. پھر ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں شرافت کیوں نہیں ملتی، ہمیں علو مرتبت کیوں نہیں ملتا، ہم علم کی طرف چل ہی نہیں رہے، ہم علم کو حاصل کر ہی نہیں رہی. آج اللہ نے اتنا کرم نوازی کی ہے، ہماری مساجد میں ایسے عمدہ اور بہترین قراء موجود ہیں، عمدہ اور بہترین علماء موجود ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ساڑھے کوئی ٹائم کچھ نہیں، میں بڑا مصروف ہوں جی، میں ٹائم نہیں کر سکنا جی. ہم ٹائم کر نہیں سکنے، سنو اللہ توفیق ہی نہیں دے رہے. ہمیں سوچنا چاہیے، دنیاوی اعتبار سے ترقی کر رہے ہیں، چھپروں سے کچے مکانوں میں، وہاں سے چادروں میں، وہاں سے پکے مکانوں میں آ رہے ہیں، اور دینی اعتبار سے چکی کے 2 پارٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہمارے لیے انتہائی نامناسب بات ہے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ما تزال قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسر والاربعین، قیامت کے دن کسی بھی بنی آدم کے پاؤں زمین نے نہیں چھوڑنے جب تک اس سے یہ 4 سوال نہ پوچھ لے. انمری فیما فناؤ، اپنی عمر کن مشغلوں میں تو نے فنا کی ہے؟ کھیتی باڑی میں، مکان بنانے میں، گھاس کاٹنے میں، گندم لگانے میں گزاری ہے، یا اللہ رسول کی محبت کے حصول میں اپنی زندگی گزاری ہے؟ اور نوجوانوں سے خاص سوال ہوگا وان شبابی فیما بلاؤ، بتاؤ نوجوانوں اس جوانی کو کن کاموں میں تم نے گسیدہ کیا ہے، کن ذرائع سے مال کمایا ہے، حلال سے کمایا یا حرام سے کمایا ہے؟ اس مال کو کہاں خرچ کیا ہے؟ گانے موسیقی میں، مجروں میں، ان چیزوں میں، بے حیائی میں خرچ کیا ہے، یا اللہ کے گھروں میں، مساجد مدارس علماء میں خرچ کیا ہے؟ اور کتنا علم حاصل کیا، اس پہ کتنا عمل کیا ہے؟ آج بعض لوگ کہتے ہیں بس ساڑی خیر ہے جس علم حاصل نہیں کیتا تو ساڑی جان چھوٹ ویسی. شاہد عزیز مقدس دہلوی نے اپنی تفسیر عزیزیہ میں لکھا ہے جو بندہ علم حاصل نہیں کرتا
اور عمل نہیں کرتا اسے دگنا عذاب ہوگا۔ ایک اس نے علم حاصل نہیں کیا اور دوسرا اس نے عمل نہیں کیا۔ ایک بندے نے علم حاصل کیا عمل نہیں کیا تو اس کو عمل نہ کرنے کا گناہ ہوگا، حاصل کرنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ آج ہم سیکھتے نہیں، دنیاوی اعتبار سے ہم اتنے تیز ہیں، ہمیں گھڑا لینا ہے، ہم نے مٹکا لینا ہے، ہم نے ٹماٹر پیاز لینا ہے، ہم نے کپڑا لینا ہے، ہر چیز کی کوالٹی ہمیں پتہ ہے، لیکن ایمان اور اعمال کی کوالٹی ہم اس طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ نمازیں ہمیں نہیں آتی، سیکھتے نہیں ہیں، قرآن نہیں آتا، سیکھتے نہیں ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ربا قاری القرآن والقرآن یلعنو، کئی لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ فرمایا دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو قرآن غلط پڑھتے ہیں، تا اور سین کا فرق نہیں کرتے، دال اور زا کا فرق نہیں کرتے، عام طور پڑھتے ہیں فلامین ذالک الکتاب، یہ غلط پڑھتے ہیں، یہ دال ہے زا نہیں ہے، لفظ جلی ہے، یہ حرام ہے، ایسے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جب ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، دین کے بارے میں ہم نابلد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے مسلمان کیوں گمراہ ہو رہے ہیں۔ کبھی ایک فرقہ فتنہ آتا ہے، وہ نے دہلیہ بنا کے چلا جاتا ہے، کوئی ایسا آتا ہے وہ نبی علیہ السلام کا گستاخ بنا دیتا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ ہم علم حاصل نہیں کر رہے۔ یہ ہمارے مسلمانوں ہماری ذمہ داری علم حاصل کریں، علم کی بنیاد پہ درجات کی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ تیسری چیز، اگر آپ نے شرافت انسانی لینی ہے، علو مرتبہ پہ آنا ہے، تو یہ ملے گی پھر سے، نیکی سے۔ شعبان کا با میں تھا وہ 13 نیکی کرو۔ نیکی میں سب سے بنیادی چیز ایمان کے بعد نماز ہے۔ نماز کا اہتمام کرو، نماز کو سیکھو، نماز کو جاندار بناؤ، زندگی شاندار بن جائے گی۔ اب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اس اللہ اکبر کو ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں حلال حرام کر دیتی ہے۔ اب بندے خدا کی ہم کلامی اور آپس میں روٹ لگ چکا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں، ہمارے کسی آرمی چیف میں جانا ہے، روٹ لگا ہوتا ہے، درمیان میں کچرے کا ٹرک نہیں جاتا، کوئی جائے تو کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ ایک آرمی چیف کے روٹ میں کچرے والا ٹرک برداشت نہیں ہوتا، خدا اور بندے کا روٹ لگے، ساری دنیا کے خیالات کی گندگی ہمارے دماغ میں آ رہی۔ ہماری یہ نمازیں ہیں تبھی تو کفیات نہیں بن رہی۔ تو اگر آج رمضان کو آپ قیمتی بنانا چاہتے ہیں، شعبان کے چند دن آپ کے پاس ہیں، پھر میں نیکی میں اپنے آپ کو بڑھائیں، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں۔ اس کا صرف یہ نہیں کہ آپ کو مرتبہ بڑا ملے گا، یہ نہیں کہ آپ کو شرافت ملے گی، بلکہ شعبان کا لکھا آتا ہے تمہیں الفت انسانیت ملے گی، انسان آپ سے پیار کریں گے، انسان کو انسان، جانور بھی آپ سے پیار کریں گے، اللہ کی ساری مخلوقات آپ کی قدم بوسی کرے گی۔ کیوں؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ والا بن جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، ساری مخلوق اس کے قدموں میں آتی ہے۔ اللہ والوں نے شیروں پہ سواری نہیں کی، اللہ والوں نے دریاؤں کو حکم نہیں دیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے درہ مار کے زمین کو نہیں روکا، تمیم داری کو چادر دی، وہ آتش فشاں پہاڑ نہیں بجھا، اور پہلے کلثم کیسے انداز میں کیا کہ کس انداز میں لگاتا تھا، جب تم نالا تو خیبر ہلا دیتا تھا، تو لکھتا تھا رکے دریاؤں کو، رکے دریا چلا دیتا تھا۔ یہ انسان اگر پھر میں آگے بڑھتا ہے، انسانیت اس سے محبت کرتی ہے۔ شین سے شرافت انسانی، عین سے روح مرتبت، با سے بر اور نیکی، الف سے الفت انسانی، الفت الہی لکھتی ہے، اور آخر میں جب یہ چار کام آپ کریں گے، شرافت کے حصول کے لیے، علم کی تگرو کے لیے، اور پھر نیکی کے اندر جستجو کے لیے، الفت انسانی حاصل کریں گے، اللہ شعبان کی نون سے نور ہدایت آپ کو دے دیں گے۔ جب یہ 5 نعمتیں ملیں گی، اب جب آپ اس رمضان میں داخل ہوں گے، سبحان اللہ، رمضان شریف آپ کے گناہوں کو ایسے دھو کے صاف کرے گا جس طرح بھٹی میں کوئی چیز رکھی جاتی ہے اور لوہے کے محل کے چہرے کو صاف کر دیتی ہے، سونے کے محل کے چہرے کو صاف کر دیتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اس کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ دنیا میں اصول ہے، جو بھی منزل مقصود تک پہنچنا چاہتا ہے، 2 شرطیں، ایک شرط یہ ہے کہ وہ اپنی اس منزل مقصود پہ چلنے میں سنسیئر ہو، سنجیدہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا رخ سیدھا ہو، رخ سیدھا ہو اور چلنے میں سنجیدہ ہو، وہ انسان اپنی منزل مقصود پہ پہنچتا ہے۔ آج ہمارا ارادہ تھا، مولانا نے حکم دیا تو ہم نے سنجیدہ ہوئے چل پڑے، منزل مقصود سیدھا راستہ تھا، ہم یہاں پہنچ گئے۔ کوئی بندہ یہاں سے پشاور جانا چاہتا ہے تو ایک تو یہ ارادہ کر رہا ہے، دوسرا وہ اپنے ہاتھ میں اپنا بیگ لے، جیب میں اپنے پیسے لے، گھر سے چل پڑے، اور پھر جا کے یہاں سے اس گاڑی پہ بیٹھے جو پشاور کی طرف جا رہی ہے وہ سیدھا پشاور پہنچ جائے گا۔ ایک بندے نے پیسے بھی لیے،
بیگ بھی لیے ہیں، کپڑے بھی لیے ہیں، لیکن یہاں سے بیٹھ کے اس گاڑی میں لاہور جا رہی ہے، تو یہ انسان ساری زندگی سفر کرتا رہے، پشاور نہیں جا سکتا۔ یہ اصول اور ضابطہ ہمارا ہے، اور اس آیت میں اللہ نے بھی یہ اصول بیان کیا ہے، من اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ اے لوگو، جس انسان نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے سعی کوشش بھی کی اور اس کے اندر وہ سنسیئر ہوا، یہ اپنی منزل مقصود کو پا لے گا۔ آج ہم جتنے بیٹھے ہیں، جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، ہر بندہ آخرت کا ارادہ کرتا ہے۔ ساری زندگی تو رہنا نہیں، تو سب نے مر کے جانا ہے نا۔ موت سے کس کی دستگاری ہے؟ آج نہیں تو کل ہماری باری ہے۔ ہر انسان جس سے کہے نا جی بالکل تیار ہے جی، مرنا تو ہے نا جی، مرنا تو برحق ہے نا جی، یہ ہمارے زبان کے الفاظ ہیں۔ اگر مرنا برحق ہے، اعمل للدنیا بقدر ما بقاک فیہا، دنیا کے لیے اتنا عمل کرو جتنا تم نے یہاں رہنا ہے، واعمل للآخرۃ بقدر ما بقاک فیہا، آخرت کے لیے اتنا عمل کرو جتنا تم نے وہاں رہنا ہے۔ دنیا میں ہم سب کو پتہ ہے ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہم جتنے بیٹھے ہیں کسی کو ایک دن بھی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا، لیکن یہاں ہم نے گھر کتنے مضبوط بنائے ہوئے ہیں، ہم نے اپنی چاہتیں کیسی پوری کی ہوئی ہیں، جیسے ہم نے 100 سال یہیں رہنا ہے اور آخرت میں جانا سب کا یقینی ہے۔ ہر بندہ اپنے اندر جھانک کے دیکھے میں نے کتنے اعمال بھیجے ہوئے ہیں جو مجھے قبر کے عذاب سے بچائیں گے، جو فرشتوں کے سوالات جو آباد میں میری مدد کریں گے، جو کل کو صراط سے تیزی سے مجھے گزاریں گے، جو میرے دائیں ہاتھ میں نام اعمال پکوائیں گے، اور جو مجھے پیارے آقا کے پرچم کے نیچے کھڑا کریں گے اور پیارے آقا کی معیت میں جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ ہر بندہ مجھ سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں، آپ کے پاس نالج کی کمی نہیں ہے، کامیابی چاہتے ہیں، جتنا علم ہے اس پہ عمل کریں۔ آج معلومات کی کمی نہیں ہے، آج عمل کی کمی ہے۔ پیر رشید نصیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک چٹان علم کے لیے ایک من عمل چاہیے۔ آج من علم ہے اور چٹان بھی عمل نہیں ہے۔ جتنا علم ہے اس پہ عمل کریں، اپنے بڑوں پہ اعتماد کریں۔ ہمارے بڑے صحابہ ہیں، اولیاء ہیں، اتقیاء ہیں، ائمہ ہیں، ہمارے بڑے، اپنے بڑوں پہ اعتماد کریں اور اسی انداز میں اللہ کی نعمتوں میں شکر کریں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کریں اور اپنے مرنے والوں سے عبرت پکڑیں، کامیابی آپ کے قدم چومیں گے۔ اس لیے پیارے آقا بھی فرما رہے ہیں، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تمام چاہتے اور تمنائیں اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آیا ہوں۔ علامہ اقبال نے تبھی تو کہا تھا کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اس لیے آج اس نشست سے جب اٹھیں، آپ کے دل میں جذبہ اور بلبلہ ہو، ہم نے شرافت انسانی لینی ہے، اور شرافت انسانی بزرگی سے نہیں ملے گی، علم سے ملے گی، اور علم میں اضافہ نماز، روزے اور نیکیوں سے ہوگا، اور اس کے بعد آپس میں اللہ محبت دلوں میں ڈالیں گے اور نور ہدایت کا سرمایہ لے کر پھر قیامت کے دن میں نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، جب یہ نیک اعمال کر کے مریں گے، قرآن کہتے ہیں آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے نور ہوگا اور نور کی معیت میں آپ کے جنت میں جانا نصیب ہوگا۔ اللہ جل جلالہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ کریم ہم سب کو شعبان کے چند بچے ہوئے دنوں کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان شریف کا صحیح معنوں میں استقبال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جیسے رمضان میں ہم گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ کریم ہمیں پورے سال گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے 2-4 منٹ اوپر ہو گئے ہیں۔ امام ربانی فرماتے ہیں، جو بندہ رمضان میں جس اعمال کی پابندی کرے گا، یہ تجربہ شاید ہے سارا سال اللہ اس کی توفیق دیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں غیبت سے بچ جائیں، آپ چاہتے ہیں بدنظری سے بچ جائیں، آپ چاہتے ہیں بے نمازی پن سے بچ جائیں، رمضان میں آپ ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ پورا رمضان کوئی نماز نہ چھوڑیں، پورا رمضان کوئی غلط کام نہ کریں، کوئی غیبت نہ کریں، پورا رمضان کوشش کریں ٹیلی ویژن کو بند کر دیں، ٹچ موبائل کو بھی اگر کوشش کریں روک دیں، رمضان کی ٹرانسمیشن کو بھی نہ سنیں، اس میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ علماء کے پاس بیٹھیں گے، انشاءاللہ پورا سال عمدہ اور بہترین ہوگا۔ ایک جملہ پیش کرتا ہوں، اے بلبل ناداں، تجھے سوچی ہے نوا گانے کی، مجھے پڑی ہے فکر تیرے اشیانے کی، قفص دام انداز بالکل نئے ہوں گے، نئی تدبیر ہوگی تمہیں پھندے میں پھنسانے کی، بچنے اگر ان حالات سے تو بھی بدل لے ڈھنگ اپنا، ورنہ کل قیامت کے دن کوئی سماعت نہیں ہوگی کسی ہیلے بانے کی۔ اللہ کریم مجھے آپ کو اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔